شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں، ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اویس شیئر کر رہے ہیں۔ اویس کہتے ہیں، میں اب آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسکلی میں راول پنڈی سے ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ رات 9:30 پونے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے دوست عامر کی مجھے کال آئی۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے کسی جگہ پر جانا ہے تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے گھر کے باہر آ رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ عامر آیا اور ہم دونوں، اس نے مجھے بتایا کہ میرے ماموں نے یہ کچھ ڈاکومنٹس دیے ہیں، یہ فلاں جگہ پر دے کر آنے ہیں، تو تم میرے ساتھ آؤ۔ سردیوں کا موسم تھا، تقریباً 11 یا 12 جنوری ہوگی۔ ہم لوگ چلے گئے۔ وہ جو جس جگہ پر ہم لوگوں نے وہ ڈاکومنٹس دینے تھے، وہ کسی کا گھر تھا، تو وہاں پر کچھ ضروری ڈاکومنٹس تھے، وہ ان کو دینے تھے لازمی۔ اس کے ماموں کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے عامر کو کہا کہ تم جا کر یہ دے آؤ۔ اب ہم دونوں دوست، بائک پر بہت زیادہ ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، ہم لوگ اس طرف چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ کے بارے میں پوچھتے پوچھتے وہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی شاید نئی سوسائٹی تھی، بالکل وہ شہر سے باہر ہٹ کے وہ جگہ تھی۔ وہاں پر پہنچے، بہت زیادہ سناٹا تھا، کچھ گھر بنے ہوئے تھے، کچھ گھروں میں لوگ رہ رہے تھے، اور کچھ گھر ابھی انڈر کنسٹرکشن تھے۔ تو ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جن کے گھر ہم نے جانا ہے وہ گھر ہمیں کیسے ملے گا۔ وہاں پر ابھی ہم لوگ گھوم پھر ہی رہے تھے، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ میں ہم لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، ہم لوگوں نے بائک کھڑا کر لیا اس کے پاس، اس کو بلایا اور پوچھا یہ فلاں فیملی ہے، فلاں صاحب ہے، ان کے گھر ہم لوگوں نے جانا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں خود یہاں پر نیا ہوں، مجھے نہیں آئیڈیا، آپ آگے چلے جائیں۔ اب آگے ہم لوگ جس طرف بھی جاتے تھے کوئی بھی باہر نہیں ہوتا تھا، ایک سردی کا موسم، اوپر سے رات، سناٹا۔ خیر ہم لوگ بالکل اس سوسائٹی کے اینڈ پر چلے گئے۔ اب وہاں پر اس سے آگے گھر ہی کوئی نہیں تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے کہا کہ اس گلی میں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ اسی ٹائم ماموں سے کال کر کے پوچھا تو ان کا تھوڑی بہت لوکیشن انہوں نے بتا دی کہ بالکل اینڈ پر جا کر ایک اسٹریٹ ہے، لیفٹ سائڈ پر ادھر ٹرن کر جانا۔ ہم لوگ ادھر گئے تو وہاں پر پھر ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہی تھے کہ گھر کون سا ہوگا اسٹریٹ میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکنڈ لاسٹ ان کا گھر ہے، تو وہاں پر تم لوگ چلے جاؤ۔ ہم لوگ وہاں پر گئے۔ اب وہ جو گھر تھا اس میں اتنا اندھیرا تھا، لائٹس آف تھیں، بالکل کوئی لائٹ ہی نہیں جل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اگر اس گھر میں کوئی رہتا ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہے اس گھر میں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے بیل بجائی، پہلے تو کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت زور سے گیٹ بھی ان کے گیٹ پر دستک بھی دی، کھٹکھٹایا گیٹ ان کا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا گیٹ کا، وہاں پر ایک عورت آئی۔ بڑی عجیب وہ عورت دیکھنے میں لگ رہی تھی، اتنی رات کا ٹائم، اور سر کے بال اس نے کھولے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ کچھ پیپرز دینے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اندر آ جائیں۔ اب ہم لوگوں کو تو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ ان کو وہ ڈاکومنٹس دے کر واپس آ جانا۔ خیر اس نے کہا کہ اندر آ جائیں۔ جن کا ہم پوچھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہی تھی وہ اندر ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ ہم لوگ اس کے پیچھے اندر گئے۔ میرا دوست جو عامر تھا وہ باہر ہی تھا بائک پر، تو میں نے اس کو کہا کہ تم رکو، میں ابھی دے کر آتا ہوں۔ اب جیسے ہی ہم لوگ اس گھر کے اندر میں گیا، وہاں پر بالکل سامنے ایک روم تھا، ایسا لگ رہا تھا شاید وہ ڈرائنگ روم تھا۔ وہاں بالکل ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی، جیسے کوئی زیرو کا بلب لگا ہوتا ہے۔ میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنا اندھیرا ان کے گھر میں، اتنا اندھیرا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھر کیا چیز ہے، اور یہ کیسے ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں جہاں پر اتنا اندھیرا ہے۔ وہاں پر میں جا کر بیٹھ گیا۔ بڑا ان کا مجھے وہ ڈرائنگ روم ڈراؤنا سا لگ رہا تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے
میں اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ جس آدمی کو پیپرز دینے تھے وہ آ ہی نہیں تھا رہا۔ جیسے ہی میں ابھی بیٹھا دیکھ رہا تھا، ڈرائنگ روم کا جو دروازہ ان کے گھر کی طرف تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا، یعنی جو اندر کی طرف تھا، وہاں پر میں نے دیکھا دروازے کے سینٹر میں آ کر جیسے وہی عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بلا دیں، وہ جو جن کو یہ پیپرز دینے ہیں۔ وہ جو عورت تھی ایک دم سے اس کا چہرہ اتنا عجیب ہو گیا، اس کی آنکھیں ایک دم سے بہت زیادہ ڈراؤنی سی ہو گئیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، یعنی اس کے چہرے کے وہ جو خد و خال تھے، اس کے ایکسپریشن سے چینج ہو گئے، اور وہ مردانہ آواز میں ہنسنے لگ گئی۔ جب وہ اس نے اتنی ڈراؤنی آواز میں ہنسنا شروع کیا، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم سے اٹھ کر باہر بھاگنے لگا، وہ بالکل آگے سے آ گئی، اور جب وہ آگے سے آئی، یعنی ایک پلک جھپکنے کی دیر ہوگی کہ میں نے اس کو جب دیکھا کہ یہ تو کوئی اور چیز مجھے لگ رہی ہے، وہاں پر کوئی اور تھا ہی نہیں، تو میں باہر کی طرف بھاگا تو وہ بالکل آگے آ گئی، وہ جو ان کا گیرج سا تھا وہاں پر آ گئی۔ وہ اتنی ڈراؤنی عورت تھی، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، اور وہ اتنے ڈراؤنی انداز میں ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، اس طرح سے اس نے مجھے کہا، اور جیسے وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے وہ بالکل میرے سامنے آئی، میں نے اس کو زور سے پش کیا اور وہ دور جا کے گری۔ جیسے وہ گری، میں بہت تیزی کے ساتھ باہر بھاگا، اور میں نے عامر کو یہ کہا کہ یہاں پر تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہاں پر اور کوئی انسان نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ اس نے بائک فوراً سٹارٹ کیا، وہ باہر سے پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اندر کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ ہم نے جلدی سے بائک سٹارٹ کیا، تو جیسے ہم لوگ اس گلی میں سے باہر نکلنے لگے، وہ جو عورت تھی وہ پتہ نہیں وہ کوئی اور مخلوق تھی، کوئی جن چڑیل یا ایسی کوئی چیز تھی، وہ ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، ہم لوگوں کے نام لے رہی تھی اور بڑی ڈراؤنی آوازیں نکال رہی تھی، جیسے پتہ نہیں وہ کیا کر دے گی۔ اب ہر طرف اندھیرا، اور وہ عجیب و غریب وہ جگہ تھی، بالکل وہ سوسائٹی ایسی تھی جیسے ویران ہے، جیسے وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ جن گھروں کی لائٹس جل رہی تھیں ان میں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ ان کی اسٹریٹ سے باہر نکلے، ہم لوگ کافی زیادہ آگے آئے، میری بہت بری حالت تھی، ہم دونوں کے دل بہت زور سے اس طرح سے دھڑک رہے تھے، دل جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک دم سے ہم لوگوں کا بائک بند ہو گیا۔ اب وہ جو چیز ہم لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی تھی، وہ گلی کے کونے تک ہم لوگوں نے دیکھی، وہاں پر وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ڈراؤنی کوئی چیز تھی، اس کی جو ہائٹ تھی ایک دم سے بہت زیادہ بڑی ہوگی، اور وہ واپس اسی گلی میں چلی گئی۔ اب ہم لوگوں نے فوراً کال کی، وہ جو عامر کے ماموں تھے ان کو کال کی، ان کو ساری بات بتائی، وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے اس بات کا۔ ان کا یہ کہنا تھا ایسے کیسے ممکن ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، تم لوگ لگتا ہے کسی غلط گھر میں چلے گئے ہو۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے بائک سٹارٹ کی، جو ہی بائک پر بیٹھے تو ہم لوگوں کے پیچھے کالے رنگ کے دو کتے لگ گئے۔ وہ کتے اتنے سائز میں بھی بڑے تھے اور اتنی تیزی سے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ہم لوگ جیسے کیسے اس سوسائٹی سے باہر نکلے، بہت بری ہم لوگوں کی حالت تھی۔ اس سوسائٹی کے گیٹ تک وہ آئے، وہ دو کتے تھے، لیکن آوازیں اتنے زیادہ کتوں کی آ رہی تھیں کہ جیسے وہ دو نہیں کوئی 20 کتے ہیں، اور چاروں طرف سے وہ جو کتے تھے ہم لوگوں کو انہوں نے گھیر لیا ہے۔ جب ہم لوگ اس سوسائٹی سے باہر آئے، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ اچھا، وہ جو کتے تھے وہ سوسائٹی کے گیٹ تک آئے لیکن باہر روڈ پر نہیں آئے۔ جب ہم لوگ اس روڈ سے جب ہم باہر نکلے، اس کو کراس کیا، تو بھی ہم لوگ روڈ پر ہی تھے۔ وہ اتنی ڈراؤنی وہ جگہ لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ جیسے وہاں پر جو ہی ہم باہر نکلے ہیں، اسی روڈ کے اوپر جیسے کوئی شخص چلتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ شاید وہ وہی شخص تھا جس سے ہم نے اس ٹائم وہ گھر پوچھا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر مجھے نہیں پتا، میں خود نیا آیا ہوں۔ وہ کتے کہاں گئے؟ ایک دم سے وہ کتے بھی غائب ہو گئے۔ ہم لوگ واپس آئے، میں بھی اس کے گھر چلا گیا، اس کے ماموں کو جا کے ساری بات بتائی۔ اس کے جو ماموں تھے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے ہماری حالت جب انہوں نے دیکھی۔ وہ پیپرز بھی کہیں وہیں پر گر گئے، کیونکہ اتنی افراتفری میں یہ سب ہوا، اتنا ڈراؤنا وہ منظر تھا کہ وہ پیپر بھی ہم لوگوں کو بھول گئے۔ اب اس کے ماموں بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ اوریجنل پیپرز تھے، وہ ان کو دینے ہی دینے تھے۔ اب وہ جن کا گھر تھا ان کو جب کال کی، وہ جو پہلے تو وہ کال ہی اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، تقریباً 3 سے 4 دفعہ ان کو کال کی، تو وہ جو جن کا وہ گھر تھا انہوں نے کال اٹینڈ کی۔ تو ماموں نے پوچھا کہ آپ کے گھر ابھی گئے تھے، میرا بیٹا گیا تھا آپ کے گھر، یہ کچھ پیپرز دینے تھے آپ کو، تو آپ کے گھر میں اس طرح سے حادثہ ہوا ہے۔ وہ آدمی یہ کہنے لگا کہ ایسا ممکن ہی نہیں، ہم لوگ تو گھر پر ہے ہی نہیں، ہم لوگ تو 2 دن سے آؤٹ اسٹیشن ہے، میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم لوگوں کے گھر میں تو تالا لگا ہوا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔
پھر ماموں نے انہیں ساری بات بتائی کہ وہاں پر اس طرح کے چہرے کی کوئی عورت ان کو نظر آئی ہے اور اس عورت نے باقاعدہ ان پر اٹیک کیا، ان کے پیچھے بھاگی ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو دورے پڑنے لگ گئے ہیں اور ہم لوگ پتہ نہیں کون سے شہر میں ہیں، یہاں پر اس کے اوپر کوئی عمل کروا رہے ہیں، اس گھر میں بہت زیادہ جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، میرے بیٹے کو انہوں نے بہت زیادہ تکلیف دی ہوئی ہے، میرے بیٹے کو وہ چیز اٹھا اٹھا کر نیچے پھینکتی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگ تو یہاں پر آئے ہیں اور اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے وہاں پر جانے سے پہلے ایک دفعہ میرے سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا تھا۔ ماموں کہتے ہیں مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ماموں کو یقین آیا ہم لوگوں کی بات پر۔ وہ اتنا ڈراؤنا منظر تھا کہ جب بھی کبھی وہ چیز بھی ذہن میں آتی ہے تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا، لیکن وہ بالکل حقیقت تھی۔ ہم لوگوں نے زندگی میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ ان کا بہت ڈراؤنا گھر تھا، بہت زیادہ اندھیرا تھا، اور وہ جو عورت تھی وہاں پر، وہ جو اس گھر کے مالک تھے، جو آنر تھے، ان کے بیٹے پر بالکل اس چیز کا اثر ہوگا، کیونکہ اس چیز نے ہمیں بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ پتہ نہیں وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہوں گے، وہاں پر جو گھر انڈر کنسٹرکشن تھے، مے بی وہ اسی وجہ سے ہوں کہ وہاں پر جنات کا اس طرح سے بسیرا تھا۔ ایک تو وہ جو سوسائٹی تھی وہ بالکل آبادی سے ہٹ کر تھی، اتنے ویرانے میں بنائی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر پہنچتے پہنچتے بھی آدھا پونا گھنٹہ ہم لوگوں کو لگ گیا تھا، اور اتنی زیادہ ٹھنڈ، اتنی زیادہ رات۔ اس کے بعد کبھی بھی میں آج تک کسی ایسی جگہ پر نہیں گیا جس کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہ ہو۔ اس چیز کا میرے ذہن پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوا تھا۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں سلیپنگ پلس یوز کرتا تھا، جب بھی سونے کی کوشش کرتا تھا اس عورت کا وہ چہرہ اور وہ سارا سین میری آنکھوں کے آگے آ جاتا تھا۔ میں نے پھر بہت زیادہ دم وغیرہ بھی کروائے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر میں آسٹریلیا شفٹ ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے آج بھی اگر ہم دونوں دوست بات کریں تو اس چیز کو جب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ چیز بالکل آنکھوں کے سامنے ایسے ہی آج بھی آتی ہے جیسے یہ کل کی بات ہے۔ یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اویس صاحب کا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ نیکسٹ اگلے آنے والے لمحے میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بوائز اکثر ان کو جانا پڑتا ہے، کوئی بھی کام ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، رات کے ٹائم ہو تو بوائز کو ہی جانا ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی ایسی جگہ پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ کر اور گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ خیرات کر کے جایا کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑے حادثے سے بچا لے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگوں کی ایک فرینڈ کی زندگی کی ہے۔ آج سے 3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی وہ جو فرینڈ ہے وہ جامعہ مسجد والی سائڈ پر وہ لوگ رہتے ہیں۔ ان کے نیبر میں بھی ایک فیملی رہتی ہے، جس طرح سے لوکیلٹی فیلوز ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے سب کے گھر، ان لوگوں کا بھی تھا۔ اب وہاں پر ایک لڑکا رہتا تھا، وہ ہم لوگوں کی فرینڈ کو پسند کرنے لگ گیا۔ وہ بار بار اس کو کہتا تھا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تمہارے گھر میں اس طرح سے رشتہ وغیرہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو میری جو ہم لوگوں کی جو فرینڈ تھی اس نے یہ کہا کہ ایسا کوئی بھی کام مت کرنا، یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، اور کوئی بھی تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اب وہ بار بار اس کو انکار کر رہی تھی اور وہ بار بار اس کو یہی بات کہتا تھا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو۔ اب نا وہ جو لڑکا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری کسی بات میں آ ہی نہیں رہی ہے، یہ تو بالکل مجھے اس طرح سے انکار کر دیتی ہے جب بھی میں اس کو یہ بات کہتا ہوں، اس نے جیسے کیسے بھی کر کے ہم لوگوں کی اس فرینڈ کے سر کے بال لے لیے۔ پتہ نہیں وہ کیسے اس نے لیے، کس طرح سے اس تک وہ بال اس کے سر کے کچھ پہنچ گئے۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کے اوپر کالا جادو کروانا شروع کر دیا، بلیک میجک کروانا شروع کر دیا کہ اس کو بھی میرے سے اسی طرح سے یہ میرے میں انوالو ہو جائے اور شادی کے لیے مان جائے۔ اس کی دن بدن طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ ہم لوگوں کی وہ جو فرینڈ تھی اس کو دورے پڑنے لگ گئے، وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی، اس کو ڈراؤنے خواب آتے تھے اور باقاعدہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاس کوئی موجود ہے۔ کبھی اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کا گلا کسی نے پکڑ لیا ہے، کبھی اگر وہ سوئی ہوتی تھی تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کا کوئی سانس روک رہا ہے۔ اس کی حالت دن بدن بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز کے پاس بھی لے جاتے تھے تو ڈاکٹرز یہ کہتے تھے اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کی تو حالت اب بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، وہ لوگ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر گئے۔ تو ان لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ ماجرا کچھ اور ہی ہے۔
اگر یہ کوئی بیماری ہوتی تو ڈاکٹرز ہم لوگوں کو ضرور کلیئر کر دیتے۔ وہ لوگ ایک عامل کے پاس اس کو لے کر گئے، تو جب عامل نے اس کے اوپر دم وغیرہ کیا تو عامل کو یہ پتہ چلا کہ اس لڑکی کے اوپر بلیک میجک ہو رہا ہے اور اس کے سر کے بال لے کر اس کے اوپر جادو کروایا جا رہا ہے۔ اب عامل ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی زندگی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ ان کی منت سماجت کی کہ جیسے کیسے ہوتا ہے ہم لوگوں کی بیٹی کو بچا لیں۔ اب وہ جو عامل تھے انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسا عمل کیا جس کے بعد وہ جو لڑکا اس کے اوپر جادو کر رہا تھا وہ جادو الٹا اس لڑکے کے اوپر پڑنے لگ گیا۔ اس لڑکے کی حالت دن بدن بہت زیادہ خراب ہونے لگ، اس کو ویسے ہی وہ دورے پڑنے لگ گئے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، اس لڑکے نے، اس کے گھر میں اس دن کوئی بھی نہیں تھا، اس لڑکے نے چھت کے اوپر جا کر اپنے آپ کو آگ لگا لی اور سوسائڈ کر لی۔ رات کا ٹائم تھا، اس کی کوئی چیخنے کی آواز نہیں آئی، وہ کس طرح سے اس نے خود کو جلایا جو کچھ بھی ہوا۔ اگلے دن جب وہ ان کے گھر والے گھر آئے تو اس کو ڈھونڈ رہے تھے گھر میں، کیونکہ اس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب اوپر جا کر دیکھا تو وہاں پر جل کر مرا پڑا تھا۔ اس کا بہت بھیانک انجام ہوا۔ تھوڑی عرصے کے بعد پھر وہ جو ہم لوگوں کی فرینڈ تھی وہ بھی ٹھیک ہونے لگ گئی۔ پھر اس نے سب کو بتایا کہ یہ مجھے بار بار کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ تم اگر ایسے نہیں مانو گی تو پھر میں کوئی اور راستہ اختیار کروں گا۔ اسی نے میرے اوپر جادو کروایا تھا، اسی لیے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اب میں اپنی فرینڈ سے کچھ دن پہلے ملنے گئی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو منیشا نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ لسنرز، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جو بھی لوگ ایسے کام کرتے ہیں، کسی کو بھی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ایسے کاموں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ملنا اینڈ میں انسان کو وہی ہوتا ہے جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ جو بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ اچھا ہو، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے جو دوسروں پر اس طرح کے عملیات کرواتے ہیں، جادو ٹونے کرواتے ہیں، ہنستے بستے کھیلتے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کا انجام بھی نہ تو اس دنیا میں اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی اگلے جہان۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور سے میری ایک لسنر شیئر کر رہی ہیں، اپنا نیم وہ نہیں آن ایئر کروانا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ لاسٹ ایئر ہم لوگ اسی موسم میں مری گئے تھے، سنو فالنگ کا یہ سیزن ہوتا ہے، تو ہم لوگ وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے چلے گئے۔ جس ہوٹل میں ہم لوگوں کی بکنگ تھی بہت زیادہ خوبصورت وہ جگہ تھی، ہم لوگ ساری فیملی تھے۔ تقریباً رات 11 بجے کا ٹائم ہوا تو سب تھکے ہوئے تھے سفر کے بھی، تو سب سو گئے۔ میں اور میری کزن ہم لوگ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں، ہم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، ہم لوگ موبائل یوز کر رہے تھے۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے آواز آئی جیسے میری آپی کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ رو رہی ہے۔ ہم لوگ ساری فیملی ایک روم میں ہی تھے۔ مجھے بار بار یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ اریبہ کیوں رو رہی ہے، اس کی مدر بالکل اس کے پاس تھیں، پھر بھی اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ آواز اس کی، وہ بار بار رو رہی تھی اور بہت زیادہ آہستہ آواز میں جیسے وہ رو رہی تھی۔ میں اٹھی اور میں نے لائٹ آن کی تو سب جاگ گئے۔ بھائی نے میرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں نے بھائی کو یہ کہا کہ اریبہ رو رہی ہے، جس پر بھائی کا یہ کہنا تھا وہ تو نہیں رو رہی، وہ تو آرام سے سوئی ہوئی ہے۔ اب میں نے ان سے بحث نہیں کی کیونکہ وہ مجھے یہ کہتے کہ شاید تم نیند میں ڈر گئی ہو، اگر میں سوتی تو تب ڈرتی، میں تو جاگ رہی تھی۔ میں دوبارہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب وہ رونے کی جو آواز تھی مسلسل مجھے آ رہی تھی، اور مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا شاید وہ آواز صرف مجھے ہی آ رہی ہے، جو ان لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی۔ چھوٹی بچی کے رونے کی وہ آواز تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے ہینڈ فری لگا کر تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت لگا لی۔ میں وہ سنتی رہی، مجھے ڈر کے مارے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں جب وہ ہینڈ فری اتار کے سنتی تھی وہ رونے کی آوازیں مجھے آ رہی تھیں۔ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو وہ آوازیں آنا بند ہوئیں۔ پھر میری آپی 6 بجے جاگیں اور تب میں سوئی۔ اب پھر ہم لوگوں کا پلان بن رہا تھا دوبارہ ہم لوگ مری جائیں، تو میں تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں دوبارہ کوئی ایسا ایکسپیرینس میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ ایک سٹوری تھی جو لاہور سے میری ایک لسنر نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، ایک ہی فیملی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے وہ سب کے ساتھ ہو۔ وہ کسی ایک پرسن کو بھی وہ چیز اپنا ظاہر کر سکتی ہے، کسی ایک پرسن پر بھی وہ اٹیک کر سکتی ہے۔ تو ایسے معاملات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر اس کا حصار کر کے پھر سویا کریں، اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو
جنات کے حملوں سے، جنات کے سامنے آنے سے، ان کے ظاہر ہونے سے لے کر ان کے اثرات ہونے تک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی، آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور اپنا کمنٹ ضرور دیا کریں، اور میرے چینل کی سٹوریز کو لائک بھی کیا کریں۔ ولاگ چینل پر بھی میں ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں، کل بھی کیا تھا، آج بھی شیئر کیا ہے، اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں ان کے چینل کو بھی، وہ بھی ہارر سٹوریز دے رہی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔